السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پر قرضہ ہے تو قرض کیسے چکائیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ قرضہ ادا ہو جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو وہ ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ پیمنٹ کرنے سے عاجز آ گیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام آزادی خریدتا تھا کہ میں ہر مہینے آپ کو اتنا اتنا دے دوں گا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں۔ کہنے لگا کہ آپ میری مدد کریں، میں تو یہ اپنی یہ قسطیں نہیں ادا کر سکتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ گھر لیتے ہیں یا کوئی گاڑی لیز پر لی ہوتی ہے، اچانک جاب چلی جاتی ہے، اب اس کو کہاں سے بھریں، ایسی پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو بھی اللہ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، یعنی وہ ادا کا ہونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا انسان پڑھتا رہے تو قرضوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوبست کر دے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی کسی پہ قرضہ ہو تو ان کلمات کو پڑھنے سے وہ قرضہ ادا ہو جائے۔ تو اس لیے ان اذکار کو کرتے رہیں۔